معزز سامعین کو میر کا سلام۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ مرد کو اگر اس کا ہم سفر اچھا مل جائے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں ایسی عورت شامل ہو جائے جو ہمیشہ اس کے کہنے کو نہ مانے اور مرد سے ہر وقت ڈٹ کر سامنا کرے، انہی عورتوں کی وجہ سے گھر کا مرد جوان عمروں میں بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ میں نے لاہور کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اگلے ہی دن سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ جب کلاس میں گیا تو مجھے سب سے آخر میں بیٹھنے کے لیے سیٹ ملی۔ خیر، مجھے یونیورسٹی میں ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا تو میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل مجھے دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی نظروں کو جھکایا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ پھر اگلے دن اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا۔ اس میں صرف اور صرف اتنا لکھا تھا، کیا آپ میرے ہم سفر بنو گے؟ پرچے کو پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جواب کے انتظار میں تھی۔ اس نے اتنی جلدی میں مجھ سے ہاں کروا لی، مجھے اس نے سوچنے کا موقع بھی نہ دیا۔ چند مہینے بعد ہم دونوں کی شادی دونوں کے والدین کی مرضی سے ہو گئی۔ میرے والد ایک سرکاری دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ میری والدہ کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ پھر اسی سال والد بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ والد اور والدہ کے جانے سے میں اپنی زندگی میں ادھورا محسوس تو کر رہا تھا، لیکن میری بیوی کی محبت اور اپنی ننھی سی جان نے مجھے زندگی کا راستہ دکھایا۔ جس دفتر میں والد ملازمت کر رہے تھے وہ ملازمت مجھے مل گئی۔ والد کی کمائی کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا گھر، اسی میں ہم اپنی زندگی کو خوشیوں کا قافلہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے۔ میں دفتر میں کام کرتا تو ہر وقت دفتر سے جلدی آنے کی کوشش کرتا تاکہ میں اسے جا کر دیکھ لوں۔ وہ بھی میرے انتظار میں رہتی کہ کب میرے دفتر کا وقت ختم ہوگا اور کب میں گھر آؤں گا۔ میں اس سے کہتا کہ جب میری جیب خالی ہو جاتی ہے تو میں تیری تصویر نکال کر دیکھ لیتا ہوں۔ زندگی میں اتنا سکون ہو گیا تھا۔ اس سکون بھری زندگی میں شادی کے 7 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے دفتر سے زیادہ پیسے تو نہیں ملتے، لیکن جتنے بھی پیسے ملتے ان پیسوں سے میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن شام کا کھانا ہم تینوں بیٹھ کر کھا رہے تھے تو اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانو گے؟ تو میں نے بھی بول دیا، نہیں، بولو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، اب ہمارا بیٹا بھی بڑا ہو رہا ہے تو اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے۔ تو معلوم ہے نا آپ کو کہ آج کل ایک مڈل کلاس لوگوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی کمائی سے تو گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں ہوں نا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانی۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے بھی اس ننھی سی جان کو کھانا کھلایا اور پھر اسے نیند کی آغوش میں لٹا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری جان، میں صرف آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش میں ہوں۔ اس کی بیوی نے اس سے پیار بھری باتیں کر کے اس نے اپنے شوہر کو منا ہی لیا۔ پھر وہ لاہور کی ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ نوکری کرتے ہوئے چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس سے کافی الگ طریقے سے پیش آنے لگی۔ وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی، اس کو اس کمپنی کے مالک سے محبت ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا اور اس پر رشک کرتا۔ ایسا ہی
उस कंपनी में हुआ। कंपनी के मालिक ने देखा तो उसका दीवाना हो गया। दोस्तों, पैसों के ज़ोर ने उसकी 7 साल की मोहब्बत और मोहब्बत की निशानी पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसको पैसों के अलावा अपनी मोहब्बत और अपना बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। वो हमेशा दफ्तर से जल्दी आ जाता, लेकिन उसकी बीवी हमेशा लेट आती। वो उस बात से बिल्कुल बेखबर था। जब वो कोई बात बोलता तो उसकी बात को इनकार कर देती और डट कर सामना करती। फिर उसने साफ कह दिया, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये बात सुनकर उसे बड़ी हैरानी हुई। मैं उसको समझाता, लेकिन उसकी एक ज़िद कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। दोस्तों, उसने उसकी ज़िद पर उसको तलाक दे दी और अपनी मोहब्बत को ज़िंदा दफन कर दिया। वो अपने शौहर और अपने बेटे को छोड़कर कंपनी के मालिक के साथ चली गई। उस शख्स की ज़िंदगी में इतना घना अंधेरा आ गया कि उसको औरत ज़ात से सख्त नफ़रत हो गई। यकीनन बाहर से ताकतवर दिखने वाला मर्द अंदर से पानी के बुलबुले जैसा होता है, औरत की एक फूंक में टूट जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।